CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 9ویں جماعت کے لیے اردو کی سمع درس کتاب جمنا، صفحہ 65 سبق مالی خواندگی۔ صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مالی خواندگی اس فہم و شعور کا نام ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مالی وسائل کو عقل مندی سے استعمال کرتا ہے، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے اپنی آمدنی کے ایک حصے کی بچت کرتا ہے اور بہتر سرمایہ کاری سے اس رقم میں اضافہ کرتا رہتا ہے تاکہ دستیاب مالی وسائل اور سہولتوں سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ مالی معاملات کا شعور انسان کو نہ صرف انفرادی طور پر خود مختار بناتا ہے بلکہ اس کی اجتماعی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بناتا ہے۔ مالی خواندگی خوشحال اور پراعتماد زندگی کی کنجی ہے جو ہر فرد کو اپنی قسمت سنوارنے کا حوصلہ اور اختیار عطا کرتی ہے۔ مالی خواندگی کے اصول اس خیال پر مبنی ہیں کہ مال ہمارا خادم ہے، حاکم نہیں۔ مال و دولت انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہر شخص پیسہ کماتا ہے مگر عقل مند وہ ہے جو اس کے استعمال کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ پیسے کے درست استعمال کے لیے مالی خواندگی کے بعض اہم نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اول، اسپینڈنگ یعنی خرچ کرنا مالی خواندگی کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ کسی چیز یا خدمت کے حصول کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہی پڑتا ہے، مگر مالی خواندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیسہ سوچ سمجھ کر کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ صفحے کے دائیں جانب ایک بینک کی تصویر ہے جس میں بینک کے اندر لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور بائیں جانب ایک خاتون کاغذ پر قلم سے کچھ لکھ رہی ہے۔ صفحہ 66 خرچ کرنے سے پہلے ہمیں ضرورت اور خواہش کے فرق کو سمجھنا چاہیے اور حتی الامکان صرف ان چیزوں پر ہی پیسہ خرچ کرنا چاہیے جن کی واقعی ضرورت ہو۔ اس کے لیے قیمت، پرائس اور ان کی حقیقی قدر، ویلیو کا موازنہ لازمی ہے۔ ممکن ہو تو سامان خریدنے سے قبل مختلف دکانوں یا آن لائن ذرائع سے قیمتوں کا تقابل کر لینا چاہیے۔ آمدنی اور اخراجات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ آج کل موبائل فون میں اس مقصد کے لیے مختلف ایپ موجود ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جو خرچ کرنے کا بنیادی شعور فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرض لے کر خرچ کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے کیونکہ قرض ایک ذمہ داری ہے، آسائش نہیں۔ دوسرا ہے بچت، سیونگز، یعنی بچت ہمارے مستقبل کو محفوظ بنانے، اچانک پیش آنے والی ضرورتوں سے نمٹنے اور خاص مواقع کی تیاری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بچت وہ رقم ہے جو آمدنی سے اخراجات پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس باقی رہ جاتی ہے۔ مالی خواندگی ہمیں نہ صرف پیسہ بچانے کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح مؤثر انداز میں بچت کی جائے۔ بچت کرنا صرف کسی خاص موقع کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک مستقل حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے طویل مدتی مالی مقاصد کو پورا کر سکیں۔ بچت کے سلسلے میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں ماہانہ آمد و خرچ کا درست اندازہ ہونا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آمدنی سے اخراجات پورے کرنے کے بعد ایک معقول رقم بچائی جا سکے۔ اگر کسی خاص مقصد کے لیے بچت لازمی ہو تو اس مقصد کے مطابق مطلوبہ رقم کا درست اندازہ ہونا چاہیے۔ بچت کے لیے پہلے عموماً گلک کا استعمال ہوتا تھا لیکن اب یہ رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جاتی ہے۔ بینک اور ڈاک خانہ ہمارے مالی نظام کے نہایت اہم ادارے ہیں
جو لوگوں کو اپنی رقم محفوظ رکھنے، لین دین کرنے اور مستقبل کے لیے بچت کرنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ آج یہ ادارے شہری اور دیہی علاقوں میں زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ ان کے ذریعے لوگ اپنی بچت محفوظ رکھتے ہیں اور مختلف اسکیموں کے ذریعے منافع بھی کماتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں جہاں بینکوں کی سہولت محدود ہوتی ہے، وہاں ڈاک خانہ لوگوں کو بچت کھاتہ، بیمہ اور ٹرم ڈپازٹ کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ حکومت کی متعدد فلاحی اسکیموں کی رقم بھی ڈاک خانے کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہے۔ صفحہ 67۔ بینک میں لوگوں کی ضرورت اور سہولت کے مطابق مختلف قسم کے کھاتے، اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں۔ ہر کھاتے کی اپنی خصوصیات اور فوائد ہوتے ہیں۔ مثلاً بچت کھاتہ، سیونگز اکاؤنٹ عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ محفوظ رکھ سکیں۔ اس پر کچھ منافع بھی ملتا ہے اور ضرورت کے وقت رقم نکالنے کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ چالو کھاتہ، کرنٹ اکاؤنٹ زیادہ تر کاروباری افراد یا اداروں کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں لین دین کی کوئی مقدار متعین نہیں ہوتی، لیکن اس پر منافع نہیں دیا جاتا۔ فکس ڈپازٹ کھاتے میں رقم ایک خاص مدت کے لیے جمع کرائی جاتی ہے۔ اس پر نفع کی شرح دیگر کھاتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ عوام کی معاشی فلاح و بہبود کے لیے حکومت مختلف اسکیموں کا نفاذ بھی بینک اور ڈاک خانے کے ذریعے کرتی ہے۔ ان میں چند اہم اسکیمیں ہیں، جیسے پردھان منتری جن دھن یوجنا، پردھان منتری مدرا یوجنا، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا، اٹل پینشن یوجنا وغیرہ۔ صفحے کے دائیں جانب گراہک سیوا کیندر کی ایک تصویر ہے جس میں دو لوگ آدھار سے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تیسرا اور اہم پہلو سرمایہ کاری انویسٹنگ ہے۔ سرمایہ کاری سے مراد اپنی بچت کو مختلف مالی ذرائع جیسے بیمہ پالیسی، بینک کھاتہ، پبلک پروویڈنٹ فنڈ اور میوچول فنڈ وغیرہ میں لگانا ہے تاکہ مزید آمدنی کی صورت پیدا ہو سکے۔ پیسے کی گردش اس کی افزائش کا سبب بنتی ہے اور اس سے معیشت میں حرکت اور جان پیدا ہوتی ہے۔ صفحہ 68۔ مالی خواندگی یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ سرمایہ کاری کے کون سے طریقے ہمارے لیے زیادہ موزوں ہیں، نیز ہر طریقے کے فوائد و نقصانات کا تجزیہ کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غور و فکر کے بغیر سرمایہ کاری ایسی ہی ہے جیسے بیج کو زمین میں بوئے بغیر فصل کی امید رکھنا۔ ہمیں سرمایہ کاری کی مروجہ صورتوں کا علم ہونا چاہیے، ساتھ ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی صورت ہمارے لیے زیادہ موزوں اور محفوظ ہے۔ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ساتھ اس میں شامل ممکنہ خطرات پروبیبل رسکس کا اندازہ بھی لازمی ہے۔ کسی ہنگامی صورتحال میں سرمایے میں لگائی گئی رقم واپس حاصل کرنے کے امکانات کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے اہم اصول یہ ہے کہ مالی فیصلوں میں غور و فکر کو ترجیح دی جائے اور جذبات کو قابو میں رکھا جائے۔ لالچ، ڈر یا دوسروں کی نقل وغیرہ مالی تباہی کی بنیاد ہیں۔ مالی خواندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان پیسے کے بارے میں عقل سے کام لے، جذبات سے نہیں۔ یہاں صفحے کے بائیں جانب ایک تصویر ہے جس میں بازار کا منظر ہے اور ایک شخص سبزی فروش کو آن لائن UPI کے ذریعے پیمنٹ کر رہا ہے۔ تصویر میں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سکوں کی جھنکار اور نوٹوں کی چمک کی جگہ موبائل اسکرین نے لے لی ہے۔ پیسہ اب جیب کے ساتھ ساتھ مختلف ایپ، آن لائن بینک کاری، UPI، کریڈٹ کارڈ اور ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے انگلیوں کے لمس تک سمٹ آیا ہے۔ یہ نیا دور بے شک سہولتوں سے بھرا ہے، مگر ساتھ ہی سمجھداری اور احتیاط کا بھی تقاضا کرتا ہے۔
ڈیجیٹل مالی خواندگی دراصل ہمارے عہد کی ضرورت ہے۔ اب یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف خرچ، بچت اور سرمایہ کاری کے اصول جانیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح آن لائن محفوظ رہا جائے، دھوکے سے کیسے بچا جائے اور ورچوئل لین دین کو کس طرح سمجھا جائے۔ صفحہ 69۔ مالی طور پر خواندہ شخص اپنے موبائل میں بینک کھاتے کا استعمال ڈیجیٹل لین دین کے نظام کو سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی لنک پر آنکھ بند کر کے کلک نہیں کرنا چاہیے، OTP کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایپ کی اجازت پرمیشن کو جانچنا ضروری ہے۔ ڈیجیٹل مالیاتی نظام نے جہاں آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں اس کے ساتھ خدشات کا ایک نیا باب بھی کھل گیا ہے۔ سب سے پہلا خطرہ ہے سائبر فراڈ، یعنی جعلی لنک، جعلی ایپ، فشنگ میل اور فریب دہ فون کال کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹ سے رقم اڑائی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی سے واقف تو ہیں مگر محتاط نہیں ہیں۔ مالی خواندگی معیشت کو مالی شمولیت، فائنینشیل انکلوژن کی طرف لے جاتی ہے، یعنی ایک ایسے نظام کی طرف جہاں ہر شخص، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا، مالیاتی سہولتوں تک برابر رسائی رکھتا ہے۔ سوچئے، اگر کسی کے پاس آمدنی تو ہے مگر بینک اکاؤنٹ نہیں، بچت کی خواہش تو ہے مگر ذریعہ نہیں، تو وہ اپنی محنت کے باوجود معاشی ترقی میں پیچھے رہ جائے گا۔ مالی شمولیت اسی محرومی کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ صفحے کے بائیں جانب LIC کے کمرے کی ایک تصویر ہے جس میں ایک خاتون موبائل پر کچھ کام کر رہی ہیں۔ کسی ملک کی ترقی صرف بلند و بالا عمارتوں، کشادہ سڑکوں یا صنعتی کارخانوں سے ہی متعین نہیں ہوتی، بلکہ اس کے شہریوں کے مالی معاملات کے شعور اور ذمہ داری سے بھی طے ہوتی ہے۔ خوشحال قوم وہ ہوتی ہے جس کے افراد اچھی مالی فہم رکھتے ہوں، اپنے وسائل کو سمجھداری سے استعمال کرتے ہوں، بچت اور سرمایہ کاری کے ذریعے ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کا ہنر جانتے ہوں۔ دراصل مالی خواندگی قومی ترقی کی وہ بنیاد ہے جو عوام اور معیشت کے درمیان اعتماد اور استحکام کی راہ ہموار کرتی ہے۔ صفحہ 70۔ جب ایک عام شہری بینک کے نظام کا حصہ بنتا ہے، بیمہ اور بچت اسکیموں میں شامل ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے ساتھ ہی ملک کے مالیاتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ مالی طور پر باشعور افراد اپنی آمدنی کو بہتر طریقے سے منظم کرتے، باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتے اور کاروبار یا سرمایہ کاری کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح مالی خواندگی فرد کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ اجتماعی ترقی اور معاشی خود کفالت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ مزید برآں، مالی خواندگی بدعنوانی، قرضوں کے دباؤ اور غیر ذمہ دارانہ خرچ میں کمی لاتی ہے، جس سے ملک کی معیشت میں شفافیت، نظم و ضبط اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ایک مالی طور پر باشعور قوم زیادہ خود مختار، منظم اور ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی ایک خوشحال، مستحکم اور مضبوط قوم بننے کا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں مالی خواندگی کو اپنے تعلیمی نظام، سرکاری پالیسیوں اور عوامی شعور کا لازمی جز بنانا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں پائیدار ترقی، انصاف پر مبنی معیشت اور اجتماعی خوشحالی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ ادارہ۔ صفحے کے بائیں جانب ایک خاتون ڈاکیہ کی تصویر ہے۔ صفحہ 71۔ لفظ و معنی: فہم، سمجھ، عقل، شعور، سرمایہ کاری، سرمایہ لگانا، پیسہ لگانا، اجتماعی، مجموعی طور پر، فلاح، بھلائی، نیکی، سلامتی، بہبود، بہتری،
فائدہ نفع، خود مختار آزاد با اختیار، حصول حاصل فائدہ نفع، حتی الامکان بساط بھر جہاں تک ممکن ہو، گریز بچنا پرہیز، آسائش آرام راحت، درکار مطلوب ضرورت خواہش، نکات نکتے کی جمع باریکیاں، افادیت فائدہ، سرگرم فعال کسی کام میں مشغول، صارف خرچ کرنے والا، خدشات خدشے کی جمع اندیشے، استحصال ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا۔ صفحہ 72 معیشت معاشی نظام، رسائی پہنچ، دسترس، منصفانہ انصاف کے مطابق، دو ٹوک، مستحکم مضبوط پختہ، استحکام مضبوطی پختگی، خود کفالت اپنی ذمہ داری اپنی ضرورت آپ پوری کرنے کا عمل، شفافیت بہت زیادہ صفائی آر پار نظر آ جائے، پائیدار مضبوط پختہ۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، مالی خواندگی پیسے کا صحیح استعمال، بچت، سرمایہ کاری، مالی منصوبہ بندی اور مالی تحفظ کا علم و شعور پیدا کرتی ہے۔ آج دنیا کے بدلتے ہوئے مالی نظام میں مالی خواندگی کی ضرورت اور اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف پیسہ کمانا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ شعور بھی ضروری ہے کہ اسے خرچ کیسے کیا جائے، بچت، آمدنی اور خرچ میں توازن کیسے قائم رکھا جائے، اور قرض سے بچ کر مستقبل کے لیے کیسے رقم محفوظ کی جائے۔ نمبر 2، بینکوں کے علاوہ ڈاک خانے بھی وہی سہولیات فراہم کرتے ہیں جو بینکوں میں ہوتی ہیں۔ ڈاک خانوں کی خدمات دیہی اور شہری دونوں جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں بینک کے ساتھ ساتھ ڈاک خانے بھی لوگوں کو بچت، قرض اور دوسری سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ صفحہ 73 سوچئے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، مالی خواندگی کی ضرورت موجودہ دور میں کیوں بڑھ گئی ہے؟ سوال نمبر 2، سامان کی خریداری کرتے وقت کون سے بنیادی نکات کا خیال رکھنا چاہیے؟ سوال نمبر 3، بچت کے کون سے طریقے زیادہ کارآمد ہیں اور کیوں؟ سوال نمبر 4، ورچوئل لین دین سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 5، بینکوں کے علاوہ اور کون سے ادارے ہیں جو بچت کی اسکیمیں فراہم کرتے ہیں؟ سوال نمبر 6، بیمہ اچانک پیش آنے والے حادثات یا بیماری کے وقت کس طرح مدد کرتا ہے؟ سوال نمبر 7، بینک میں کتنے قسم کے کھاتے کھلوائے جا سکتے ہیں اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ عبارت کی تفہیم۔ دیے گئے جملوں کا مفہوم واضح کیجیے۔ نمبر 1، مال ہمارا خادم ہے، حاکم نہیں۔ نمبر 2، سکوں کی جھنکار اور نوٹوں کی چمک کی جگہ موبائل اسکرین نے لے لی ہے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی سے واقف تو ہیں مگر محتاط نہیں ہیں۔ نمبر 4، ایک مضبوط قوم وہ ہوتی ہے جس کے افراد مالی معاملات میں باشعور ہوں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اکثر بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بیک وقت دو متضاد یا دو ہم معنی یا مترادف الفاظ کے درمیان حرف عطف واو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نشیب و فراز، شب و روز، عیش و آرام اور خوش و خرم وغیرہ۔ صفحہ 74 ایسے 5 متضاد اور مترادف الفاظ کے جوڑے تلاش کر کے
दिए गए जदवल में लिखिए जिनके दरमियान हर्फ अत्फ वाव इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में हर्फ अत्फ वाव वाले मुतरादिफ अल्फाज और दूसरे कॉलम में हर्फ अत्फ वाव वाले मुतजाद अल्फाज लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि दुकानदार अपना रोज़ाना के कारोबार का हिसाब लिखने के लिए लाल रंग की एक ज़ख़ीम कॉपी इस्तेमाल करते हैं। इसे बही खाता कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे अकाउंट रजिस्टर कहते हैं। माली उमूर में बहुत से अंग्रेज़ी के अल्फाज राइज हैं जिनके मुतबादिल उर्दू में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंट के लिए खाता और सेविंग अकाउंट के लिए बचत खाता। अपने हम जमात साथियों से गुफ्तगू कीजिए और 5 अल्फाज मालूम करके लिखिए। उर्दू या किसी और ज़बान में इनके मुतबादिल भी लिखिए। यहाँ 5 खाली सतरें दी गई हैं जहाँ आप ये अल्फाज लिख सकते हैं। सफ़ा 75 प्रोजेक्ट। हुकूमत ने रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि मुल्क की मईशत तरक्की करे और बेरोज़गारी का मसला हल हो। इनमें कुछ योजनाओं के नाम दिए गए हैं। एक चार्ट बनाकर हर एक के मकासद की निशानदही कीजिए। आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। नंबर 1 सुकन्या समृद्धि योजना। नंबर 2 प्रधानमंत्री जन धन योजना। नंबर 3 निरामया। नंबर 4 जीवन ज्योति बीमा योजना। नंबर 5 किसान सम्मान निधि योजना। नंबर 6 अटल पेंशन योजना। सफ़े के नीचे मुख्तलिफ फॉर्म्स की तस्वीरें दी गई हैं। सफ़ा 76 गुफ्तगू कीजिए। आमदनी और ख़र्च के मुताबिक मंसूबा बंदी को बजट बनाना कहते हैं। बजट हर सतह पर बनाया जाता है। कौमी सतह, सूबाई सतह और ज़िलई सतह पर हुकूमतें बजट बनाती हैं। इदारा जाती सतह पर भी तरक्याती कामों के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है। घरों में भी आमदनी, खर्च और बचत का हिसाब रखना मुफीद होता है। आपको जेब खर्च के लिए त्योहारों या सालगिरह पर जो पैसे मिलते हैं उनके खर्च का मंसूबा आप किस तरह बनाते हैं और बचत के लिए क्या तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। अपने हम जमात साथियों से गुफ्तगू कीजिए। तख्लीक़ी इजहार। नंबर 1 फ़र्ज़ कीजिए आप अपने वालिदैन के साथ बैंक में खाता खुलवाने गए हैं। अपने इस तजर्बे को एक मुख्तसर मज़मून की शक्ल में लिखिए, जैसे खाता खुलवाने के लिए किन मराहिल से गुज़रना पड़ा और किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत पेश आई वगैरह। नंबर 2 दूर दराज इलाक़े में रहने वाली अपनी बहन को ख़त लिखकर ख़रीदो फ़रोख्त के जदीद ज़राए से आगाह कीजिए, साथ ही एहतियाती तदाबीर भी बताइए। अमली काम। मुख्तलिफ स्कीमों और मंसूबों की फ़हरिस्त साज़ी कीजिए जिन्हें हुकूमत की तरफ से मुल्क की तरक्की व बहबूद के लिए चलाया जा रहा है। ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 9वीं जमात के लिए उर्दू की समयदर्शी किताब जमुना। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, फनकार सफीना बेगम, तरमीम अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीक़कार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।